أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. لائق عزت تعظیم و تکریم مہمانان اعظام، پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ آج کا اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہمیں بے حد خوشی ہوئی ہے کہ یہاں کے محلے کے ساتھیوں نے بہت بڑے حسن خوبی کے ساتھ بچوں کے پروگرام کو انتظام کے ساتھ رکھا ہے آپ حضرات کے سامنے. یہاں پر بات تو یہ ہے کہ اگر بچے بڑے ہوتے تو ان پر محنتیں کم پائی جاتی ہیں. اگر بچہ باشعور ہو، اگر صلاحیت مند ہو، اس کی عقل انتہائی حافظہ اس کا قوی ہو، تو اس وقت اگر استاذ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو بچے کی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ماشاءاللہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنا پروگرام بہترین انداز میں پیش کیا ہے. اس سے اندازہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے اساتذہ نے ان پر کتنی محنتیں کی ہوں گی. چھوٹے بچے کو اگر ایک بات ذہن میں بٹھانی پڑتی ہے تو اسے کئی دفعے تک کہنا پڑتا ہے، تب جانے کے بعد انتہائی انتھک محنتیں اور کوششیں ہونے کے بعد جا کر بچہ اپنے پروگرام کو سامعین کے سامنے رکھتا ہے. اگر طرفین سے محنتیں نہ ہوتی تو یہ پروگرام کامیاب نہ ہوتا. تو اصل استاد کی محنت چھوٹے بچوں سے شروع ہوتی ہے. بچے تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بولنے کی دیر وہ اپنا عمل شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر چھوٹے بچوں کا جو پروگرام تھا بالکل تعریف کے قابل تھا، اور ان کے اساتذہ بھی بہت ہی مبارک ہیں جنہوں نے اپنی ساری محنتوں کو ان چھوٹے بچوں پر لگا دیا ہے. اب جو ہم نے یہ پروگرام رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے نعتیں ہوئے، حمدیں ہوئیں، نظمیں ہوئیں اور چھوٹے چھوٹے پروگرامات ہوئے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے دین کی فکر کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ان چھوٹوں بچوں کے دلوں کے اندر بھی ایمان پیوست ہو جائے. رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تمہارا ایمان لانا کافی نہیں ہے. اے ایمان والو، تمہاری نمازیں کافی نہیں ہیں. اے ایمان والو، تمہارا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. ہر ایک مسئول کے بارے میں اس کے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اگر باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، تو کل قیامت کے دن رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں باپ کو بلا کر پوچھے گا، تو نمازی بنا پھرتا رہا، تو روزے رکھتا رہا، تو قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لیکن اپنے بیٹوں کی تو نے فکر نہیں کی، لیکن اپنی اولاد کی تو نے فکر نہیں کی، تو اس وقت قیامت کے منظر میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ خود
جہاں پر انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی بہت سارے امت مسلمہ کے سامنے واضح و نصیحتی کی باتیں رکھی ہیں اور سمجھایا ہے کہ ایمان اپنا اصل کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کا ایمان بھی پختہ کرنا ضروری ہے۔ جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے بعد جب جو خانہ کعبہ تھا وہ ملیہ میٹ ہو گیا، یعنی فنا ہو گیا، تو رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے خلیل، میرے بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عصر نو بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب کام مکمل ہو گیا تو اپنے ہاتھوں کو اپنی اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر آگے کہا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری اطاعت کریں، ہم تیرے احکام کی پابند کریں، ہم ہر موڑ پہ تیرے حکم کو مد نظر رکھ کر اس پر زندگی گزاریں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، پھر آگے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے ہمارے پروردگار، ہمارا ایمان تو ایک طرف ہے، لیکن جو ہمارے آنے والی نسل ہے، ہمارے آنے والی ذریت ہے، ہمارے آنے والی اولادیں ہیں، اے اللہ تو انہیں بھی اپنا پابند بنا، اپنے احکام کا پابند بنا، تو انہیں بھی اپنا مطیع بنا، اپنا فرما بردار بنا، ان کے ہر عمل کو تیری رضا والے عمل کے مطابق بنا دے۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف کہا کہ اے اللہ ہمیں تیرے تابع بنا دے، تیرے احکام کا پابند بنا دے، پھر دوسری جگہ آگے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے میرے اللہ ہماری ذریت، آنے والی نسلیں، آنے والی اولادوں کو بھی تو ان کا تیرا مطیع بنا دے، تیری تابع داری کرنے والا بنا دے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہاں پر رب ذوالجلال کا ایک اصول ہے کہ جب بھی نیک اعمال ہوتے ہیں اس کے بعد اگر دعا کی جاتی ہے تو اس وقت دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یہ خدا کا دستور ہے۔ عبادت کے اندر دیکھ لیں، نماز ہوتی ہے، نماز کے قید اخیرہ کے اندر بالکل ساری کی ساری چیزیں درود شریف کے بعد دعائیں ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال کا قانون ہے، اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جب بھی نیک عمل اختتام کو پہنچتا ہے تو وہاں پر دعائیں ہونے لگتی ہیں۔ افطار میں دیکھیں، روزے میں دیکھیں، صبح سے لے کر بندہ صبح میں سحر کرتا ہے، دن بھر نفلیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دوسرے عبادات کرتا ہے، لیکن شام میں جب افطار کا وقت آتا ہے، روزہ کھولنے کی نوبت آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سارے دن تک عبادت کی ہے، اب عبادت کا اختتام ہو رہا ہے، اب روزہ کھولنے سے پہلے تم دعا مانگو تو رب ذوالجلال تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ حج کا موقع اٹھا لیجئے، حج کے موقع میں جو سب سے اہم رکن ہے وقوف عرفہ ہے، وہاں پر جا کر حجاج کرام صرف کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے دعا مانگا کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کا ایک اصول ہے کہ جب بھی نیک اعمال ہوتے ہیں اس کے بعد اگر دعا کی جاتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اصول اپنی امت کے سامنے رکھا ہے، اتنا بڑا شاندار کام کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، اپنی امت کو، اس آنے والی نسل کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے آنے والی میرے امت محمدیہ کے لوگوں، جب بھی کوئی تم نیک اعمال کرو تو اس وقت رب ذوالجلال سے یہ دعا مانگا کرو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کتنا بڑا کام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی گھر بنانے کے لیے کتنی انتھک محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اور وہ خدا کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کتنی بڑی اہم عبادت تھی۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا تقبل منا، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں نے لوگوں کے سامنے تیرے گھر کو بنا کے رکھ دیا ہے، بلکہ یہ کہا اے اللہ میں نے تیری اتنی بڑے حکم کی تعمیل کی ہے، بس ڈر اس بات کا ہے تو میری اس عبادت کو قبول کر لے۔ ہم بھی نمازی ہیں،
ہم بھی روزےدار ہیں، ہم بھی تہجد گزار ہیں، لیکن ہماری عادتیں یہ ہوتی ہیں کہ کوئی دیکھ کر مجھے عابد کہنے لگے، کوئی دیکھ کر مجھے متقی کہنے لگے، کوئی دیکھ کر مجھے پرہیزگار کہنے لگے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اصول بتا دیا کہ اگر کتنی بھی عبادتیں تمہاری ہو جائیں، لیکن یہ سب سے پہلے تمہارے منہ کے اندر یہ الفاظ ہونا چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الغرض مجھے بتانا یہ مقصد ہے، اصل جو مقصود ہے یہ ہے کہ ہم نے جو آج کا پروگرام دیکھا ہے اس میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو پختہ کریں۔ ہم حالات تو دیکھ رہے ہیں، دن بدن حالات مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں، آج تک جو ہماری تعلیم تھی، بچوں کی پڑھائی تھی، اسکول تھی، اتنا خوف والی تعلیم نہیں تھی، اتنی ڈر والی تعلیم نہیں تھی، لیکن آج کے بعد جو تعلیم آنے والی ہے، نئی تعلیمی پالیسی شروع ہونے والی ہے، یوں سمجھے کہ وہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، چونکہ پورا سسٹم اب حکومت کا ہے۔ جو پڑھانے والی آئیں گی وہ بھی کافرہ ہوگی، جو پڑھانے والا استاذ ہوگا وہ بھی کافر ہوگا، جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوگا وہ بھی کافر ہوگا۔ ہمارے دیندار چھوٹے معصوم بچے اگر اسکولوں کے اندر جائیں تو ان کے ایمان کو بگاڑنے کی کوششیں کی جائیں گی، ان کی توحید کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کی جائیں گی۔ چونکہ ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ حکومت کے سارے لوگوں نے یہ مل کر تہیہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایمان کو دنیا سے کیسے مٹایا جائے، دنیا کے اندر جو بچا کچا اسلام ہے اسے کیسے ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے بالکل منظم طریقے سے مشورے پہ مشورہ کر کے ایک نئی تعلیم کا اب نافذ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ساری باتیں ہیں، ساری آسانیاں ہیں، ساری سہولتوں کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ انتہائی تعلیم اگر دیکھیں تو اعلیٰ معیاری قسم کی تعلیم ہے، کسی قوم کو کوئی شکوہ نہیں۔ اگر کوئی یہود و نصارہ اٹھا کر اس تعلیم کو دیکھے گا تو یہ کہے گا اس سے بچے پڑھ کر ہمارا نام روشن کریں گے۔ اگر کوئی نصرانی، یہودی یا پھر کوئی مشرک یا کسی بھی دیگر قسم کا کوئی لوگ اگر اٹھا کر اس کو دیکھیں گے تعلیم کو، تو آنے والی جو تعلیم ہے اس کی تعریف کریں گے، اتنی سہولتیں ہیں، اتنی آسانیاں فراہم کی گئی ہیں، لیکن اس تعلیم سے جو مار لگ رہی ہے، اس تعلیم سے جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہ ہم مسلموں کو اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو تعلیم نافذ کرنے والے ہیں وہ توحید کے خلاف ہوگی۔ ہم نے زلزلے دیکھے ہیں، ہم نے آندھیاں دیکھی ہیں، ہم نے طوفان دیکھے ہیں۔ اگر کوئی طوفان آتا ہے تو بندے کے مال کو لے جاتا ہے، اگر کوئی زلزلہ آتا ہے تو بندے ہی کو لے کر زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس سے صرف ہمارا مالی نقصان ہوتا ہے اور ہمارا جانی نقصان ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، ان کے ایمان کی فکر نہیں کی، تو ایسا بہت بڑا خطرناک طوفان آنے والا ہے جو ہمارے مال کو بھی لے ڈوبے گا، جو ہماری جانوں کو بھی لوٹے گا، لیکن سب سے جو بڑا ہمارے دلوں کے اندر ایمان بچا کچا جو ذرے قسم کا باقی ہے اس کو بھی ختم کر کے رکھ دے گا۔ اب مشورہ کر کے تعلیم کا نام یوں بنا دیا کہ یہ بھارتی کلچر ہے۔ اگر کہتے کہ یہ ہندو کلچر ہے تو مسلمان اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے کہ بھائی ہندو کلچر ہم اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں نہیں جمائیں گے، لیکن انہوں نے منظم طریقے سے مشورہ کر کے نام یہ دکھا جو آگے تعلیم جس تعلیم نئی پالیسی کو ایجاد کیا جا رہا ہے، اس کو نافذ کیا جا رہا ہے، اس کا نام رکھا ہے بھارتی کلچر رکھا ہے۔ اگر ہم منع کریں یہ تو کہیں گے کہ یہ غیر ملکی ہے، یہ پڑوسی ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ گھس پیٹی مسلمان ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں کے اندر داخل کر دیں گے تو ایمان خطرے میں ہے۔ اگر انکار کریں تو مسلمانوں کی بدنامی۔ اگر ان کی تعلیم کو مان کر کے ہم اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیں تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف تو ہمیں تعلیم بھی اہم ضروری ہے، تو دوسری طرف سب سے پہلے اہم ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں۔ اسکول کو بھیجیں تو ایمان کا خطرہ، اسکول کو نہ بھیجیں تو مسلمان پر خطرہ، کیا کریں؟ تو لے دے کر غور و خوض کے بعد ہمیں ایک بات ملتی ہے، اگر ہمیں اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور ہم اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ جو سلسلہ ہے، جو یہ سسٹم ہے، جو یہ طریقہ ہے مکتب کا، اس سے بہتر طریقہ ہمارے بچوں کو ایمان والا بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آج کل جو مدارس قائم ہو رہے ہیں اس میں تو بچے جو آنے والے ہیں وہیں آتے رہیں گے، لیکن یہ جو مکتب کا تقاضا ہے اس کے اندر جو پڑھنا ہوتا ہے، ایمان کے اندر یہاں پر جو فکریں ہوتی ہیں یہ فرض عین کے درجے میں ہے۔ تو اس بات کی سب سے پہلی کوششیں کی جانی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔
زمانہ قدیم کو دیکھیں، پچھلی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، ایک طرف اب کا مسلمان ہے، دوسری طرف اس سے پہلے والا مسلمان ہے۔ بادشاہوں کے ایمان کو دیکھ لیں، ایک طرف ہمارے ایمان کو دیکھ لیں۔ بادشاہ ایسا بادشاہ جس کے اندر سلطنت کا غرور ہوتا ہے، جس کے اندر مال و دولت کی اکڑ ہوتی ہے، جس کے اندر ہر طرف و شاہ کے چرچے ہونے لگتے ہیں، اس کی شہرت کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کسی کی نہیں مانتا۔ لیکن تاریخ کے اندر ایسے بادشاہوں کے ہم نے نام سنے ہیں، ہم نے ایسے بادشاہوں کو پڑھا بھی ہے جن کی تربیت کیا اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا۔ تاریخ بغداد ایک کتاب ہے، اس کے اندر بادشاہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر بادشاہوں کے اندر کتنا ایمان تھا، ان کے اندر کتنی اسلام پر پختگی تھی، ان کے اندر کتنا احساس اور شعور باقی تھا اسلام پر چلنے کا۔ ذرا واقعے سے اندازہ لگائیں۔ جو بغداد کا بادشاہ تھا، اس نے یہ اعلان کروایا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کرانا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹا کا بیاہ کرانا چاہتا ہوں، اپنے شہزادے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شرط اس بات کی یہ ہے کہ سارے بغداد کے اندر اگر کوئی حافظہ لڑکی ہوگی تو میں اپنے شہزادے کا نکاح اس لڑکی سے کراؤں گا۔ سبحان اللہ، شرط رکھی تو کتنی پیاری شرط رکھی ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے کا نکاح اس عورت سے ہوگا، اس لڑکی سے ہوگا جس نے کلام اللہ شریف کو حفظ کیا ہوگا۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی لڑکی حافظ ہے، تو بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ بھائی آج رات کے اندر سارے گھروں کے اندر اپنی لائٹوں کو بجھا دیں گے، صرف چراغ روشن کریں گے، جس گھر کے اندر چراغ جلے گا مجھے معلوم ہو جائے گا کہ فلاں گھر کی لڑکی حافظہ ہے، تو میں اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرا دوں گا۔ اب رات ڈھلتا گیا، غروب ہوتا گیا، سورج ڈوبتا گیا۔ جب بالکل شام ہو گئی تو بادشاہ نے دیکھا، چکر لگایا، دیکھا کہ اب بغداد کے اندر کون سی ایسی کلام اللہ شریف کی حافظہ لڑکی ہے میں اس سے اپنے بیٹے کا نکاح کرا دوں۔ اب گھومتا گیا، ایک طرف سے نکلا، دیکھتا ہے کہ ایک کے بعد دیگرے ہر گھر کے اندر چراغ جلا ہوا ہے، ہر چھوٹے بڑے گھر کے اندر چراغ جلا ہوا ہے۔ اس بات کی علامت تھی کہ ہر گھر کے اندر ایک لڑکی حافظ قرآن تھی۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اب اتنی ساری لڑکیاں حافظ قرآن ہیں تو میں اپنی بیٹے کا نکاح کس لڑکی سے کراؤں؟ پھر اس کے دماغ میں ایک بات آئی تو اس نے کہا، جو ایک کتاب ہے موطا امام مالک، جو صحاح ستہ ہیں ان میں اس کا بھی بہت بڑا شمار ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہترین کتاب ہے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ بھائی ساری لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، ہر گھر کے اندر چراغ جل رہا ہے، تو کیوں ایسا نہ کہوں، پھر یہ اعلان کرا دیا کہ جو بھی لڑکی موطا امام مالک کی حافظہ ہوگی اس لڑکی سے میرے بیٹے کا نکاح کرا دوں گا۔ ایک پہلی مرتبہ دیکھا تو سارے گھروں کے چراغ جل رہے تھے، اس بات کی علامت تھی کہ ہر گھر کے اندر لڑکی حافظ قرآن تھی۔ پھر جب دوسرے دن یہ اعلان کرایا تو دیکھا کہ بغداد کے اندر آدھے سے زیادہ بغداد کے گھروں کے اندر چراغ جلا ہوا ہے۔ اس بات کی علامت تھی کہ موطا امام مالک جو اتنی موٹی کتاب ہے، ساری چھوٹی معصوم بچیوں نے ان کو حافظے کے ساتھ اس کو یاد کر لیا ہے۔ ایسا زمانہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس دین کو دیکھیں، ہمارے اسلام کو دیکھیں، اس کا دین اتنا پختہ تھا، بادشاہوں کا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے اسلام کی حفاظت کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، صحیح تربیت کی۔ لیکن بادشاہ نے بھی شرط کون سی لگائی تھی؟ سبحان اللہ، دیکھیں جو لڑکی حافظ قرآن ہوگی اس لڑکی سے میرے بیٹے کا نکاح کرا دو۔ آج کی ہماری عورتیں بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہیں کہ کس قدر ہم اپنی بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، دن بدن ہماری اولاد بگڑتی جا رہی ہے۔ اور اسی بغداد کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام شجاع الدین کرمانی ہے۔ اس کا واقعہ ملتا ہے، ایک مرتبہ ایک بغداد کی مسجد میں گیا، جانے کے بعد دیکھا مسجد کے اندر اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز کے لیے کھڑ گیا۔ ایک کونے کے اندر، مسجد کے کونے میں دیکھا کہ ایک نوجوان انتہائی حسین خوبصورت ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز کے لیے آیا ہوا ہے، نماز میں رکعت باندھ کر کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ دیکھتا گیا، اس کی نگاہیں تکتی رہی، دیکھا کہ یہ نوجوان کون ہے۔ بادشاہ گیا، نماز پڑھ لیا، چونکہ بادشاہوں کے اندر بھی دین کی عظمت تھی تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز فرضیت ہے، ہم پر فرض ہے، تو بادشاہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، بادشاہ امام بنا کرتے تھے، بادشاہ جمعے کے بیانات اور خطبے بھی دیا کرتے تھے، ایسی قسم کی بادشاہت تھی۔ تو اب دیکھا
کہ اپنے جو اس کے بادشاہ کے جو کارندے ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ بھائی نماز کے بعد جو وہاں پہ لڑکا کھڑا ہوا ہے بالکل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اس نوجوان کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اب بادشاہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، ایک طرف کو ہو گیا۔ اب بادشاہ کا ایک سپاہی تھا، وہ گیا اس نوجوان کے پاس، کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو دعوت دی۔ اب نوجوان نے سوچا کہ بھائی بادشاہ بلا رہا ہے تو میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، میں تو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، لیکن چونکہ بادشاہ نے بلایا ہے اس لیے اس کے دل کے اندر خدشہ تھا، ڈر تھا، خوف تھا، اس کا دل پھڑپھڑا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے کسی جرم کے اندر پھنسا تو نہیں لیا گیا۔ اب چونکہ بادشاہ کے پاس اس کو لایا گیا، لانے کے بعد کہا، بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جو بھی بادشاہ نے پوچھا تھا اس کو پوچھنا تھا تو پوچھ لیا۔ آخر میں کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی، کہ تمہارا نکاح ہو گیا۔ تو اس نوجوان حسین لڑکے نے جو عابد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، صالح تھا، نیکوکار تھا، اس نے کہا نہیں نکاح تو نہیں ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو سوچا کہ بادشاہ کی لڑکی ہے، ہاں کہوں گا تو بھی پھنس جاؤں گا، نہ کہوں گا تو مجھے سزا مل جائے گی۔ کشمکش میں مبتلا رہا، لیکن آخر بادشاہ کے چہرے پر وہ غور کرتا رہا۔ اس کے بعد کہا جی بادشاہ سلامت، جب آپ اتنی زبردستی کر رہے ہیں، جب آپ کی چاہت ہی یہی ہے، جب آپ کی منشا ہی یہی ہے، تو میں آپ کی لڑکی سے، آپ کی شہزادی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ فوراً اس کا رات میں نکاح کرا دیا گیا۔ اب یہ نوجوان تھا جو اس کا معمولی سا گھر تھا، جھوپڑی والا گھر تھا، ایک دو وقت کی روٹی اس کے گھر کے اندر بہت زیادہ اگر پکتی تو وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی۔ اس لڑکی کو جو شہزادی تھی آنے سے پہلے اپنے گھر میں گیا، جانے کے بعد کہا، اپنے جو والدین ہیں ان سے کہنے لگا میں بادشاہ کی زبردستی سے، بادشاہ کی منشا کے مطابق میں نے اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، آپ اس کا استقبال کریں، گھر کو تھوڑا سا جو میل کچیل رہتا ہے اس کو گھر کی صفائی وغیرہ کر دیں، میں اپنی شہزادی کو لانے والا ہوں، میں شہزادی کو گھر کے اندر لانے والا ہوں۔ اب والدین بھی تھے، انہوں نے پوچھا کیا تو نے بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کر لیا؟ کہ واقعی یہ بات سچ ہے؟ چونکہ بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار قسم کا طبقہ ہوتا ہے، بادشاہ اپنی لڑکی کو دوسرے بادشاہ کے حوالے کرتا ہے، چاہے نکاح میں ہو، چاہے اگر بادشاہ اگر کسی رشتہ دار کے گھر پر جانا چاہتا ہے تو تب بھی یہ دیکھتا ہے کہ میری موافقت کرتا ہے، یہ بھی بادشاہ ہے، یہ بھی مالدار ہے، اسی وقت بادشاہ بھیجتے ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے، چونکہ بادشاہ کی اپنی لڑکی سے اس لڑکے کا نکاح ہونے کے بعد والدین نے اس کے گھر کی صفائی اچھی طرح کر دی۔ اب شہزادی کو گھر کے اندر لا رہا ہے۔ اب شام یوں ہی ڈھل رہی تھی، سارے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد والدین نے کھانا کھایا، اس کے بعد وہ اندر چلے گئے۔ اب میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی اور یہ نوجوان لڑکا دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ اب دونوں کچھ کھا رہے ہیں کیونکہ تھوڑی سی شرم و حیا ہوتی ہے، پہلا دن ہوتا ہے، پہلی مرتبہ کھانے کے لیے تکلف اٹھانی پڑتی ہے، تو بیٹھے دسترخوان پر۔ تو یہ بھی تھوڑے لقمے اٹھا رہے، وہ لڑکی شہزادی بھی تھوڑے لقمے اٹھا رہی ہے، شرم کے بارے جتنا کھانا تھا کھا لیا، باقی کا رکھ دیا۔ اب اس لڑکے نے جو کھانا تھا کھا لیا، لڑکی نے بھی جو کھانا تھا کھا لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے کہا جو بچا کچا ہے اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھ دے۔ جیسے ہی یہ لفظ سننا تھا تو اس شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گئی۔ اب یہ نوجوان لڑکا تھا جو عبادت کرنے والا تھا، جو عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، صالح تھا، نیکوکار تھا، اس نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے اٹھایا اور کہا یہ میری خواہش سے میں نے تمہارے ساتھ نکاح نہیں کیا، یہ تمہارے والد کی جو بادشاہ ہے اس نے مجھے زبردستی نکاح میرا تم سے کروایا ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو دیکھے جھوبر پٹی ہے، آپ تو محل میں رہنے والی ہیں، آپ کی یہاں تو دسترخوان کے انبار قسم قسم کے میوے، بہترین غذائیں لگی رہتی ہیں، اور میرے گھر میں یہ نہیں ہوتا۔ اگر صبح کو روٹی نصیب ہو جائے پھر شام میں مل جائے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو اس لڑکے نے بڑے درد بھرے انداز میں اپنی بات رکھی، رکھنے کے بعد وہ شہزادی تھی اس نے اپنا منہ سر اوپر کیا، اس کے بعد کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے کھانے پہ رو رہی ہوں؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری ان کچی پکی جو مکان ہے اس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو رہے ہیں؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے روزی نہیں مل رہی، ایک وقت کی روٹی مل رہی، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو رہا ہے؟ نہیں، میں نے سنا تھا، میرے باپ سے سنا تھا کہ تم عابد ہو، تم متوکل ہو،
عابد ہو، متقی ہو، صالح ہو، متوکل ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آ رہا ہے، ایک متوکل کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ بچا ہوا کھانا کل کے لیے اٹھا کر کے رکھ دے۔ جو اللہ صبح کو ہمیں کھانا دیا ہے وہی رات کو دیتا ہے، جو ہمیں رات کو دیتا ہے وہ بھی صبح دوسرے دن دیتا ہے، لیکن تم نے اللہ پر توکل نہیں کیا۔ جو کھانا اب رات کے وقت اللہ ہمیں کھلا رہا ہے کہ کل ہمیں نہیں کھلائے گا۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس بیٹی کے اندر، اس شہزادی کے اندر کیا الفاظ تھے۔ نہ اس نے مال و دولت کی خواہش کی، نہ بنگلوں کی خواہش کی، نہ عمدہ میوے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانوں کی خواہش کی۔ اس نے خواہش یہ کی کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، روزی دینے والا اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، کرتا دھرتا اللہ ہے، ہر چیز میں ہر موڑ پہ ہمارا ساتھ دینے والا اللہ ہے۔ تم نے یہ کیسے کہا کہ یہ کھانا اٹھا کر کل کھائیں گے؟ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے؟ تو سوچیں اس بندے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو زمانے قدیم کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے اپنے بچوں کے اندر جو تربیت کی ہے، جو ایمان کو مضبوط کہاں سے بنایا؟ چونکہ بادشاہوں کے یہاں وقت نہیں ملتا کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اس زمانے کے علماء کو بٹھا کر کے ان کے سامنے اپنے اولاد کو لے جا کر کے رکھ کے انہوں نے اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ تب جا کر یہ نوبت آئی ہے کہ بادشاہ کی بیٹی اس جھوپڑ پٹی میں جا کر بھی اپنے آنسوں کو بہا رہی ہے، وہ بھی توکل کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم تو رہیں گے دنیا کے اندر، جب ہم چلے جائیں گے ہمارا ایمان محفوظ ہو یا نہ ہو، ہم اپنے ایمان پر محفوظ رکھ کر دنیا سے اگر چلے جائیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان کا کیا بنے گا۔ اگر ہم نے ان بچوں کی، معصوم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہ دن بھی دور نہیں کہ سارے بچے ارتداد کا شکار ہو جائیں۔ آج کل جو اسکول اور کالج میں پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، یہ فکری ارتداد میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ایک دلی کا ایک واقعہ تھا، ایک انتہائی ایک جو استاذ محترم تھے بڑے، ان کے منہ سے سنا تھا میں نے، ابھی دور کا واقعہ ہے۔ وہ ایک مدرسے کے محتمم ہیں، ان کے بیٹے کو انہوں نے اپنی ایک کانوینٹ کے اندر داخلہ کروا دیا کہ وہاں پر تعلیم اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، معیاری تعلیم ہوتی ہے، انتہائی بچے کو مضبوط کیا جاتا ہے، انتہائی مضبوط تعلیم کی بنا پر وہ بچہ آگے چل کر ترقی کرنے لگتا ہے۔ بیٹا کس کا تھا؟ بیٹا محتمم صاحب کا ہے، جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، مدرسے کے منتظم ہیں، مدرسے کے کرتا دھرتا ہیں، مدرسے کو چلانے والے ہیں، بچوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، بچوں کی ہر ضرورت کا پورا خیال رکھنے والے ہیں۔ ایسے شخص کا بیٹا اسکول گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود محتمم صاحب اچانک ایک دن آنے کے بعد کسی دوسرے ادارے کے اندر اپنے بیٹے کو لے جا کر کہا وہاں کے محتمم صاحب سے، فوراً ابھی کے ابھی میرے اس بیٹے کو مدرسے کے اندر داخلہ دلا دو، مدرسے کے اندر داخل کر لیجئے۔ وہاں کے محتمم صاحب نے کہا اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں تو قانون ہے، ہمارا دستور یہ ہے کہ جب شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت داخلہ شروع ہوتے ہیں، یہ تو آخری رمضان آنے والا ہے، تو یہاں پر اب داخلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو محتمم صاحب نے کہا، جو استاذ تھے داخلہ لینے والے تھے، ان سے کہا ابھی اس کا مدرسے کے اندر داخل کروانا انتہائی ضروری ہے۔ تو انہوں نے اس کے بعد یہ بات بتائی کہ میں اپنے بیٹے کو اسکول بھیجتا رہا، کالج بھیجتا رہا، اس کے بعد وہ چند باتیں لے کر آتا رہا، گھر کے اندر اپنی ماں اور بہنوں سے سناتا رہا، لیکن ہم اس کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ لیکن اب اس نے ایسا بولنا شروع کر دیا ہے کہ میں جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، جانوروں پہ مارنا ظلم ہے، یہ ہماری شریعت کہاں کی تعلیم دے رہی ہے۔ محتمم صاحب کا جو بیٹا تھا کانوینٹ میں پڑھ رہا تھا، پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا، وہ گھر آ کر کہنے لگا کہ یہ جو تم کھا رہے ہو، گایوں کو ذبح کر رہے ہو، بکریوں کا گوشت کھا رہے ہو، مرغیوں کا، دیگر جانوروں کا ذبح کیا کر کے کھا رہے ہو، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کا دین ہے؟ پہلے تو یہ بھی گوشت کھایا کرتا، لیکن جب اسکول گیا اس کے بعد اس کی ذہن سازی کر دی گئی کہ گائے کا گوشت کھانا نہیں ہے، وہ بڑا ہمارا محترم ہے، غیروں نے اس کے ذہن کی سازی کی، اس کے ذہن کو تبدیل کر دیا کہ یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس قسم کے جانور کا گوشت نہیں کھایا کرتے۔ تو اس کی ذہنیت بچے نے اپنے اندر پیدا کر کے گھر کے اندر آیا، آ کر کہنے لگا کہ آج کے بعد میں عہد کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی بھی بڑے جانور کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ جو یہ رسم تھی، یہ بلا تھی، یہ عقیدہ تھا، کہاں سے آ گیا یہ عقیدہ تو ان کافروں کا ہے، یہ عقیدہ مشرکوں کا ہے، یہ عقیدہ یہود و نصارہ کا ہے، یہ عقیدہ اسکول اور کانوینٹ میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کر بھرایا جا رہا ہے۔
تو فوراً اس محتمم صاحب نے اپنے لڑکے کو لے جا کر دوسرے ادارے میں داخلہ کروا دیا اور کہا کہ اس کا مدرسے کے اندر ابھی علی الفور داخل ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ دھیرے دھیرے کر کے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی نوبتیں ہمارے کالجوں میں آ رہے ہیں، ایسی نوبتیں ہمارے اسکولوں میں پائے جا رہے ہیں، بالکل ایسی چیزیں اسکولوں کے اندر لانچ کی جا رہی ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ایمان کو تہس نہس کر دے۔ ایک طرف دیکھیں ہمارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم جانے کے بعد کوئی اور آ کر ہمارے بچے کی تربیت کرے گا، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی پختگی کو پیوست کرے گا، ان کے دلوں کے اندر نبی کی عظمت کو بٹھائے گا، ان کے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت کو بٹھائے گا، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی شعار اور محبت کو پیوست کرے گا۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات چھوڑ دیں۔ ہم ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے، اگر ہم بنائیں اگر نہ بنائیں تو خدا کی قسم یہی بچے جو ایمان والے کہنے والے ہیں ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے ایک ارتداد کا شکار بن جائیں گے۔ تو والدین پر ان کی اہم ضروری ان کے اندر ایک والدین کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نگہداشت کریں، ان کی دیکھ بھالی کریں، ہر موڑ پہ ان کی اصلاح کرتے رہیں، انہیں مکاتب کا جو نظم جہاں جہاں پر ہو رہا ہے انہیں وہاں پڑھنے کے لیے مکاتب بھیجیں۔ اس سے بہتر طریقہ مکاتب کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر بچہ تنگ آ جاتا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے، میں صاف بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بچہ شریر ہے، اگر کوئی بچہ انتہائی کیٹلا ہے، انتہائی کمینہ پن اختیار کرتا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسکول کے لائق نہیں ہے، یہ مدرسے کے لائق ہے۔ مدرسے کو ڈالنے کے لیے ہم ایسے بچے کا انتخاب کرتے ہیں جو بچہ شریر ہے، جس کے اندر کمینہ پن آ گئی ہے، اس بچے کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی ہے اس بچے کو ہم لے جا کر وہاں پر رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بچہ شریر ہے، اسکول میں پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو مدرسے جانے والے کے لائق۔ ہماری ذہنیت کو دیکھیں، کتنی بد ذہنیت بن گئی ہے ہماری۔ جو بچہ شریر ہوتا ہے اسے لے جا کر مدرسے میں ڈالتے ہیں، جو بچہ چالاک بنتا ہے اسے کانوینٹوں میں پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد اس کا ایمان تباہ و برباد کر کے ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی امانت کے ساتھ میں والدین سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر موڑ پر ہر قدم پر اپنے بچوں کی حفاظت کیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بچوں کے اندر، جو بنیادی باتیں ہیں، مین باتیں ہیں، ان پر اگر توجہ رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے جو بچے جو ایمان ہمارا جو بچا کچا ایمان ہے اس کے بالمقابل نہ ایسے ہی ان کے اندر بھی ایمان کی چنگاریاں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ جب بچے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جب بچہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی پکڑ کریں، اس کی گرفت کریں۔ ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ اگر بچہ آ کر کہتا ہے کہ امی جان ابو جان میں نے فلاں آدمی کو ٹوپی پہنا دیا، میں نے فلاں آدمی کو لنگور بنا دیا، میں نے فلاں آدمی کو بیوڑا بنا دیا، تو والدین خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا اتنا چالاک ہے۔ وہ چالاک نہیں ہے، وہ مکار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ لیکن والدین بھی اتنے کم ہمت بن گئے ہیں، اتنے بزدل ہو گئے ہیں، اتنے دنیا کے اندر لگ گئے ہیں، اپنے بچے کو ڈانٹنے کی بجائے اس کی ہمت افزائی کرنے لگتے ہیں، اس کے حوصلے کو بڑھانے لگتے ہیں۔ بیٹے نے کون سا کمال کر دیا؟ یہی تو کہ وہ جھوٹ بولا ہے، یہی کہ وہ ڈبا کر آیا ہے، یہی کہ وہ کسی کے اوپر ٹوپی پہنا کر کے آیا ہے۔ والدین ڈانٹنے کی بجائے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ تو بچے اگر بننے بغیر نہ بگڑے تو کیا ہو؟ تو جب بھی بچہ جھوٹ بولتا ہے، اگر مذاق میں بھی ہو لیکن اس کی پکڑ کرے، جھوٹ اگر بچہ بولنا بند کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے جھوٹوں سے رکنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہت بڑے فیصلے کر دیتے ہیں۔ جس بغداد کے بادشاہوں کا واقعہ میں سنا رہا تھا، تو اسی بغداد کا جب بھی بغداد کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پیران پیر حضرت اقدس عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ذہن کے اندر آ جاتا ہے۔ چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، کم سن ہیں، کم عمر ہیں۔ ان کی والدہ کی تڑپ یہ تھی کہ کل آج جو بچہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ کل ایسا ہے لوگوں کو یہ اپنے ایمان کی طاقت سے کھڑا کرے۔ ماؤں کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ میرا بیٹا دنیا دار نہیں دیندار بنے۔ تو اپنے بچے کو بلایا، جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بالکل چھوٹے سے بچے تھے، ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں تجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے فلاں شہر بھیج رہی ہوں، اگر تجھے کسی ضرورت کا تقاضا آ جائے، اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو تیرے بغل کے اندر جو آستین کی بغل ہے اس کے اندر 40 اشرفیاں رکھ کر کے میں تجھے دے دوں گی، تو جب بھی جائے اپنی ضرورت میں استعمال کر لینا۔
اب بیٹا خوشی خوشی تیار ہو گیا، چونکہ ضرورت کا اس کے جو آستین ہے اس کے اندر سامان بھی مہیا تھا، سوچ رہا تھا کہ کہیں ضرورت پڑ جائے تو اپنے ان پیسوں کا استعمال کر لوں گا۔ لیکن جاتے ہوئے ماں نے ایک بات کہا تھا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جس موڑ پر بھی، ہر موڑ پہ اگر کوئی چیز کا تجھے سامنا کرنا پڑے، وہاں پر تو ہر وقت اپنی زبان کو سچائی سے صاف رکھنا۔ تجھے موت آ جائے، تجھے کاٹا جائے، تجھے توڑا جائے، تجھے فنا کیا جائے، تجھے موت کے گھاٹ اتار دیے جائے، لیکن جب بھی تو مر رہا ہے اپنی سچی زبان سے لے کر اپنی دنیا سے، اپنے اللہ سے جا ملنا، لیکن کسی وقت بھی کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے اس زمانے کے اندر ڈاکوؤں کا حملہ بہت زیادہ ہوتا رہا، تو ایک ڈاکوؤں کا قافلہ آیا جو لوٹ مار کرتے تھے، اس بچے کے پاس گئے، پکڑ کر پوچھا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے، اس کو نکال کر میرے حوالے کر دے، تو نے اپنے پاس کیا رکھا ہے؟ تو اس چھوٹے سے معصوم بچے عبد القادر جیلانی نے کہا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے مجھے دی ہیں۔ اب ڈاکو سن کر حیران ہو گئے، اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس 40 اشرفیاں آئیں تو کہاں سے آئیں گی؟ ان کو بھی شک و شبہ ہونے لگے، جو ڈاکو تھے ان کو بھی شک ہونے لگا کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بچے کو پکڑ کر کے سردار کے پاس لے گئے، سردار بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں نے، اس کے سردار کے چیلوں نے، اس کے سردار کے چمچوں نے، اس کے سردار کے کارندوں نے لے جا کر اس بچے کو پیش کیا، کہا بادشاہ سلامت، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اب جو سردار تھا ان ڈاکوؤں کا، اس نے کہا کہ اس لڑکے کو میرے سامنے بلاؤ۔ چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اس ڈاکو کے جو سردار تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو جو سردار تھا اس نے پوچھا کہ بیٹا بتا تیرے پاس کیا چیز ہے؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں، نکال کر دکھا۔ تو اس معصوم بچے نے اپنی جو ماں کی بات تھی اس پر پوری توجہ ڈال کر کے اپنے دل کے کانوں سے اس کو لگا کر کے ماں کی نصیحت کو اس بچے نے اپنی آستین سے 40 اشرفیاں نکال کر اس کو دکھایا۔ بادشاہ حیران ہے، اس ڈاکو کا سردار پریشان ہے کہ اب تک ہم نے جتنے لوٹ مار کیے ہیں اس میں سے یہ پہلا بچہ ہے جو سچ بول کر ہمارے سامنے آیا ہے، وہ بھی بغیر ڈرے کہ ہماری مجلس کے اندر کھڑا ہے۔ سردار تھا ڈاکوؤں کا، اس نے اپنے بچے کو، جو بچے تھے جو عبد القادر جیلانی چھوٹے معصوم بچے تھے، سامنے بلا کر پوچھنے لگا، تو یہ بتا کہ تیرے پاس اشرفیاں تو تھی لیکن تو نے بتایا کیوں ہے کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں؟ کیا تجھے لوٹنے والوں کا خوف نہیں ہے؟ کیا تجھے ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہے کہ تو بتا دے گا کہ تو یہ تیرے لوٹ مار کر کے تیرے اشرفیاں لے جائیں گے؟ کیا تیرے دل کے اندر خوف نہیں آیا؟ تو اس بچے نے کہا، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے شہر جا رہا تھا، میری ماں کی آخری نصیحت یہ تھی کہ بیٹا اپنی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہ بول۔ ماں کی نصیحت تھی تو بیٹے نے عمل کیا، تو کہا کہ شریعت میں جھوٹ بولنا منع ہے، شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، تو میں اپنی ماں کی نصیحت کو اپنے دل پر رکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو بادشاہ کے اندر جیسے ہی وہ بچے کے منہ سے ایک جملہ نکلا، بچے کے منہ سے جملہ نکلنے کے بعد بادشاہ کے دل پر اتنا اثر کیا تو اس نے فوراً اسی مجلس کے اندر سارے کے سارے توبۃ اللہ کرنے لگے، سارے کے سارے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ کر کے اپنے اللہ سے معافی تلافی کرنے لگے کہ اے اللہ، آج تو نے ہمارے دلوں کو کھول دیا ہے، آج تو نے ہماری آنکھوں کو کھول دیا ہے، اے اللہ آج ہم تیرے پاس سچی پکی توبہ کرتے ہیں، سچی پکی تیرے پاس معافی کرا لیتے ہیں، بس ایک مرتبہ ہمیں معاف کر لینا، آج کے بعد ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، ڈاکہ زنی چھوڑ دیں گے، چوری چھوڑ دیں گے، غلط کام چھوڑ دیں گے، چھین چھپٹ کر مال لینا، ساری چیزیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے سے معصوم بچے کی زبان سے نکلی ہوئی سچائی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جو گنڈے تھے، سارے جو ڈاکو تھے، سارے جو چور تھے، ان کی دل کی کایا ہی کو پلٹ دیا، سارے کے سارے سچے پکے موحد اور مومن بن گئے۔ اس کے بعد جو بھی وہ ڈاکو اور چور تھے ان کا شمار دیندار لوگ، بادشاہ لوگوں میں ہونے لگا۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی ماں کی نصیحت بچے پر کہنے کی وجہ سے بچہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت بہت بڑے فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو
تو سب سے بچے والدین سے اس بات کی گزارش ہے کہ جب جب بھی بچہ جھوٹ بولنا شروع کرے گا تو اس کو وہیں پر اس کے جھوٹ کو دفن کر دیں، ورنہ جھوٹ بڑھتا گیا تو اس کے دل کے اندر اور ساری برائیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ جب اور ساری برائیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں تو دین کے خلاف ہو کر کھڑا ہو جائے گا، اسلام کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ پھر جو دوسری بات ہے، بچے جو چھوٹی چھوٹی قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر کسی چیز کو لینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں گھر گیا تھا، اس نے فلاں پڑوس کی چیز ہی تو لیا ہے، لیکن یہ جرم انتہائی سم قاتل سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ بچے کے اندر چھوٹے پن میں، بچپنے کے اندر اگر چوری پن کی، اگر چرانے کی عادت پڑ جائے تو بڑا بن کر وہ ڈاکو بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ مخزومہ کی ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چور کی سزا دی، چور کی سزا سنائی، چونکہ اس نے کسی چیز کو چرایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ کاٹنے کا حکم دینے کے بعد کہا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر یہ فاطمہ قبیلہ مخزوم کی ہے، اگر وہ فاطمہ ہوتی جو محمد کی بیٹی ہوتی، میری لخت جگر ہوتی، میری شہزادی ہوتی، اگر میری فاطمہ بھی اگر کسی چیز پہ ہاتھ ڈالتی، کسی چیز کو پوچھے بغیر اس کو اٹھا لیتی، اس کی چوری کر لیتی، تو خدا کی قسم میں محمد ہو کر اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیا یہ فرمان ہمارے لیے نصیحت کے قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کمزوری پہ توجہ رکھیں، اس بچوں کی ان کمزوریوں کو ہم ڈرائیں، دھمکائیں، انہیں ایمان کی طرف لائیں، انہیں اسلام کی طرف لے آئیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں۔ پھر نمبر 2 پہ آئیں تو اپنے بچوں کو چوری کی چیزوں کو چھڑانے کی عادت ڈالیں۔ اگر کسی پڑوس کی چیز، چھوٹی چیز بھی لے کر آ جائے تو واپس کیا کر دیں۔ پھر تیسری چیز ہے جو گالم گلوچ ہوتی ہے، یہ بھی اپنے چھوٹے بچوں کے منہ میں، ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ دینداری کم ہے تو چھوٹے معصوم بچوں کی زبانوں کے اندر سے بڑی گالیاں نکلتی ہیں۔ چند سالوں کا قصہ ہے، ہمارے ایک محلے میں نے دیکھا کہ ایک بے دین آدمی تھا، دیندار نہیں تھا۔ وہ بیٹا وہ جو مرد تھا، جو باپ تھا، اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لے کر کہہ رہا تھا، ماں سے دکھا کر کے بتا رہا تھا کہ بیٹا بول تیری ماں کی بول۔ بیوی اس کی سامنے کھڑی ہے، بیٹا ہاتھ میں ہے، بیٹا باتیں کرنے لگ رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ سکھا رہا ہے کہ تیری ماں سامنے کھڑی ہے، اسے گالی دے، اسے بتا، اسے بول کہ تیری ماں کی یہ سکھا رہا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ اپنے اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرنے لگے تو خدا کی قسم ہم دین ادھار نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان ختم ہو کے رکھ جائے گا، اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں بچے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ والدین کے حوالے ہیں، ان پر کڑی نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں۔ پھر آخر میں ایک بات بتا کر کے، مکتب کے سلسلے میں ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ جو مکتب ہے یہ یوں ہی نہیں چلتا ہے، مکتب کو چلنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ مکتب جو ہے، لفظ مکتب، اس کا میم لے لیجئے، میم کو اٹھائیں گے تو اس کے اندر سے 4 باتیں نکلتی ہیں، میم کے اندر سے 4 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک پہلے متعلم یعنی بچے آنے چاہیے مکتب میں، پھر اسی میم سے نکلتا ہے معلم یعنی پڑھانے والا ہونا چاہیے، ایک متعلم پڑھنے والے ہونے چاہیے، پھر دوسرا معلم پڑھانے والا ہونا چاہیے، پھر تیسرا معاون یعنی معاونت، مکتب کو چلانے کے لیے صرف طالب علم ہے اور استاذ ہے کام نہیں بنے گا، صرف طالب علم ہے، صرف پڑھانے والا ہے کام نہیں بنے گا، منظم طریقے سے اس کو چلانا ہے تو معاونت بھی ضرورت ہے، اور معاونت اعانت کی ذمہ داری محلے والوں کی ہے۔ اگر محلے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو مولوی ہیں، جو یہ استاذ ہیں، یہ معلمین ہیں، ہماری اولاد کو ایمان سکھا رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو پیوست کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو ٹھوس کر بھر رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت کو بٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ہر چیز جو ڈال رہے ہیں اسلام کی، تو ان کی ذمہ داری ہے محلے والے کی اپنے مکتب کا خیال رکھیں، منظم طریقے سے چلائیں، ہر سہولت کے اعتبار سے اس کو منظم اور سہولت آسان اور مہیا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ مکاتب ہوتے ہیں، وہاں پر نہ پڑھنے والے اور نہ پڑھانے والوں کے لیے کوئی پنکھوں کا انتظام نہیں ہوتا، لیکن وہی اگر گرمی کا زمانہ ہو تو ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں کولر چلے ہوتے ہیں، پنکھے انتہائی اعلیٰ قسم کے ہم لگائے رکھتے ہیں، لیکن مکاتب ہمارے منظم ہیں، کیوں؟ وہاں پر صرف 1 گھنٹے کے لیے مکتب ہوتا ہے۔ کیا 1 گھنٹے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے بچوں کو وہاں پر پیدا نہیں کی جاتی؟ تو یہ تقاضا ہے محلے والوں کا اب کہ مکتب کو منظم کرنے کے لیے جانی اور مالی دونوں تعاون فرمائے، دونوں تعاون کرنے کے بعد اس کے بعد جا کر کے یہ مکتب کام میں آتا ہے۔ آخری بات یہ ہے
اسی مکتب کے عنوان مکتب کے میم سے یہ بھی نکلتا ہے، جو منتظمین ہیں، ایک تو معلم ہے، جو دوسرے تو معلم ہے، متعلم ہے، پھر معاونت کرنے والے ہیں، چوتھا مستقل ہونا چاہیے۔ ایک جگہ ہم نے شروع کر دیا تو کچھ دیر ہو گئی، کچھ پڑھایا لکھایا، پھر ختم کر دیا، لاک ڈاؤن آیا ختم کر دیا، اس سے ایمان باقی نہیں رہے گا۔ دھیرے دھیرے بچے جب ہاتھ سے مکتب سے نکل جائیں گے تو اس وقت پھر ان کو بنانے کے لیے کافی انتھک محنتیں کوششیں کی جائے گی۔ تو یہ 4 باتوں کو یاد رکھیں، کافی مقدار میں طالب علم ہونے چاہیے، معلمین بھی بہتر ہونے چاہیے، معاونت بھی ان کی ضروری ہے، اور مکتب کے سلسلے کو، مکتب کے نظام کو مستقل بنانا چاہیے۔ اس کے بعد جا کر کے آج جو ہم نے پروگرام دیکھا ہے یہ اسی کی بدولت ہے۔ یہاں پر معاونین نے، منتظمین نے اچھا انتظام کیا تھا، متعلم تھے، طالب علم بھی تھے، معلمین بھی تھے، اور اس کو اب اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو مستقل رکھیں اور اس کے اچھے بھرپور طریقے سے اس کا انتظام فرمائیں۔ وقت کافی ہو رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد بغیر کسی